علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز اوریہ مقبول جان اور ظفر ہلالی کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے 6 روز بعد کی تاریخ دے دی ہے، جس کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک طوفان سا آ گیا۔ قیاس آرائیوں کا سلسلہ زور پکڑ گیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا طوفان آج اس وقت اٹھا ہے جب پرویز الہی کی جانب سے عمران خان کے ان ریمارکس کی بڑی پرزور مخالفت کی گئی جو عمران خان نے اپنی تقریر کے دوران جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے بارے میں دیے تھے۔ ان ریمارکس پر پرویز الہی بڑے نالاں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ ہمارے محسن ہیں، اس لیے عمران خان کو ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ باجوہ صاحب کے ان پر بہت احسانات ہیں، اس لیے احسان فراموشی نہیں کی جانی چاہیے۔ تو اوریہ صاحب، میرا بڑا بنیادی سا سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی ڈیوٹی اپنے منصب کے فرائض پورے کرنا تھا یا دوسروں پر احسانات کرنا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عمران خان کے پرویز الہی کے اوپر احسانات نہیں ہیں؟ اگر عمران خان کی پی ٹی آئی کی سپورٹ نہ ہوتی تو میں آپ کو بتاؤں کہ شاید پرویز الہی اپنی سیٹ پہ گجرات سے نہ جیت سکتے۔ میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ پوری کی پوری تو کمپین چلی تھی، اس میں پی ٹی آئی نے وہاں ان کے مقابلے میں لوگ نہیں کھڑے کیے تھے، اس لیے یہ 10 سیٹیں لینے میں کامیاب ہو چکے تھے، ورنہ نون لیگ ان کا صفایا کر چکی ہوئی تھی پورے پروونس کے اندر۔ ایک بات تو یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے ان کے ذاتی احسانات ہوں گے تو آپ ان کو چکاتے رہیں۔ باجوہ صاحب کو گھسیٹنے کا مطلب اس وقت یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر پاکستان کی فوج کے اوپر ایک الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے یا باجوہ صاحب جو ہیں، نہ بھی اگر فوج کہا جائے، باجوہ صاحب جو ہیں خاص طور پہ آرمی چیف جو ہیں، وہ ان کے اوپر بھی احسان کر رہا تھا اور پھر انہوں نے کہا جی آپ پہ بھی احسانات کرے۔ تو باجوہ صاحب کیا احسان کر رہے تھے بھائی؟ کھل کے بتاؤ۔ کیا وہ الیکشن کے اندر کچھ کر رہے تھے؟ کیا وہ ان کے لیے بندے توڑ رہے تھے؟ کیا وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بنیادی طور پر باجوہ صاحب کا نام لے کے بذات خود ایک ادارے کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی ہے، ایک ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ جس نے بھی ان کو مشورہ دیا تھا بہت غلط مشورہ دیا تھا۔ اس لیے کہ جب آپ باجوہ صاحب کا نام لیں گے تو پورے ملک میں لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی کیوں باجوہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کا نام لینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک آپ بتائیں، فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا، صرف وہ جو کچھ عرصے سے جو چیزیں نکالنے کی اس طرف کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی اسمبلیاں نہ ٹوٹیں اور ہمیں کچھ اور وقت مل جائے یا کچھ ہم صورتحال بنا لیں۔ اب دیکھیں اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا خوفناک ہے۔ خوفناک اس طرح سے ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پولیٹیکل ٹرموائل کے اندر، اس پولیٹیکل وائبریشن کے اندر، یہ جو ارتعاش پیدا ہو چکا ہے عمران خان کے اعلان کے بعد، یہ جو خوف پیدا ہوا ہے، اس کو ہم پرولونگ کریں۔ آپ مجھے بتائیے اس کے اندر ہوگا کیا؟ پاکستان کی اکنامک سچویشن مزید تباہ برباد ہوگی، پاکستان کی جو اپنا ایکسپورٹ امپورٹ جو بھی آپ کہہ لیں وہ تباہ برباد ہو جائے گی۔ لوگوں کے اندر ایک سینس آف انسیکیورٹی آئے گی۔ میں اور ہلالی صاحب کل کراچی کے بازاروں میں گھوم رہے تھے، ہمیں لوگ روک کے سوال کرتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، ہم ڈسٹربڈ ہیں، ہمیں بتائیں کیا صورتحال ہے، یہ بے یقینی کب تک چلے گی؟ ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، یعنی یہ 700-800 لوگ ہیں اور یہ 700-800 لوگ 22 کروڑ ملک کی قسمت سے کھیل رہے ہیں۔ کوئی ایک مورے کو ادھر رکھتا ہے، کوئی دوسرے مورے کو ادھر۔ اب زرداری صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں، یہ ہے اصل میں صورتحال۔ تو بنیادی طور پر انہوں نے کوئی باجوہ صاحب کے لیے نیک نامی کا کام نہیں کیا۔ یہ بالکل ہی ایسے ہے کہ ایک آدمی اگر دھاندلی سے جیتا ہو تو وہ کہے جی فلاں دھاندلی کروانے والے کا میرے پر بڑا احسان ہے۔ اللہ اکبر، بالکل ایک اننیسیسری سٹیٹمنٹ سمجھ سکتے ہیں ہم اس کو۔ ہلالی صاحب، آپ بتا دیں وہ احسانات کون سے ہو سکتے ہیں جو جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے پرویز الہی اور عمران خان پر کیے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ وہ کون سے معاملات تھے کہ پرویز الہی صاحب فیض صاحب کے فیض سے بے فیض ہو گئے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض صاحب نے ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ دیکھیے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایسا سلجھا ہوا پولیٹیشین پرویز الہی کی طرح کیا اس کا کیا تھا۔ میں تو آتے وقت میں نے کہا کہ یہ خود کہا ہے کہ اس کو کہلوایا گیا ہے۔ اچھا، دیکھیے، اگر انہوں نے خود کہا تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہتے کہ ہمارے رابطہ ان کے ساتھ اچھا تھا، تو مجھے افسوس ہوا کہ ہمارے جو پارٹنر ہیں انہوں نے جا کے ایسی باتیں کی، لہذا یہ بتا دیتا۔
وہ آ کے پبلکلی لوگ سمجھ جاتے کہ بھئی ان کی دوستی تھی اور یہ ہوا. اب یہ کہنا میں نے اتنا یہ کیا وہ کیا، بھئی آپ نے اگر ان سے فیور حاصل کی ہے جن کا کام ہی نہیں ہے پالیٹکس میں دخل دینا، تو what does that mean؟ تو اس کے معنی آپ نے اب وہ آ کے وہی آدمی جس کو آپ نے گھسیٹ کے لایا ہے ان دا پریزنٹ ڈائیلاگ، وہی کہتا تھا عوام کو کہ ہم پھر نہیں آئیں گے یا ہمیں آنا نہیں چاہیے پالیٹکس میں. تو آپ کو کیسے یہ جو آپ نے کیا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ کسی نے آپ کو کہا کہنے، اس لیے اگر وہ ہوتا تو دیٹس دی اینڈ. وہ تو پھر کچھ ہے ہی نہیں. کیوں؟ جی میں بھائی کہہ رہا ہوں آپ کی دعا سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کی دعا سے کچھ نہیں ہوتا. ان کو باقاعدہ دیکھیں، اب تو خبریں آ گئی ہیں کہ جیسے پریس کانفرنس ختم ہوئی تو ان کو فون آیا. اب یہ جس نے بھی فون کیا ہے نا جی، وہ بہت ناک بندیش اندیش آدمی تھا. یعنی وہ کہتے ہیں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدائی ملا نہ وصال رسم، نہ کفن کے رہے نہ دفن کے رہے. پرویز بھائی صاحب نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے. دیکھیں ان کی ایک رفٹ آپس میں ایک تو آئی عمران خان کے ساتھ کہ وہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس وقت ہم سے کچھ گیم کر رہا ہے. دوسری یہ ہے کہ پبلک، یار اس وقت سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے پبلک امیج. تم نے کل الیکشن میں جانا ہے، آج نہیں جانا، پرسوں کل نہیں جانا، پرسوں کتنے دن آپ الیکشن کو وائٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کیا مارشلہ لگانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا یہاں پر ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں؟ ایمرجنسی لگا کے بھی سال اور آگے کر لیں گے، اس میں بھی آپ کی جوتیوں میں دال بٹے گی اور جوتیاں آپ کی تشریف پہ آئیں گی. آپ کمال کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو اور لوگوں سے، یعنی ایک آدمی جو ہے اس وقت ہی نفرت سمیٹ رہا ہے، ایک پورا گروپ ایک نفرت سمیٹ رہا ہے. آپ ایک الیکشن میں ہار رہے ہیں، آپ دوسرے الیکشن میں ہار رہے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تب بھی ہار رہے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہوتے تب بھی ہار رہے ہیں. آپ ایک بندہ اکیلا آپ کی 7 سیٹوں سے ہار رہا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہے آپ الیکشن میں نہیں جا سکتے، اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی 7 جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے بعد ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، رخصت ہو جانا ہے، ہم نے کوئی مزید الیکشن لڑنا ہی نہیں، ہم نے سیاست ہی نہیں کرنی، ہم تو جتنا مل جائے یہی کافی ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے عرصے کے اندر ہم عمران خان کو نااہل کر لیں گے یا خدا خان عمران خان کو دنیا سے آؤٹ کر دیں گے، اس کی موت کا سبب بنیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ صاحب اب یہ اس کے بعد ایک اہم سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جنرل باجوہ کی حمایت اور مخالفت کا جو یہ معاملہ ہے، تو کیا پی ٹی آئی اور قافلے کے راستے الگ کرنے کا باعث بن سکتا ہے؟ کیا یہ اختلافات آنے والے دنوں میں کس طرح کا رخ اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں ابھی لالی صاحب سے اس سے پہلے ڈسکس کرتے، لالی صاحب یہ کہتے، دیکھیں اس وقت پاکستان میں جتنے بھی لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ رسک نہیں لے سکتا کہ آئندہ اگر وہ واقعی پولیٹیشن ہے کہ وہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے اس گروپ کو چھوڑ کے چلا جائے. دوسرا جو ادھر ہیں وہ بھی یہ رسک لے گا. وہ دیکھیں کھل کے کون آ رہا ہے، 5 یا 6 لوگ، رانا ثناء اللہ آ رہا ہے، مریم اورنگزیب آ رہی ہے، باقی آپ مجھے بتائیں پی ڈی ایم کے لوگ باقی کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ کہاں سوتے ہیں؟ اسد زرداری بیان دیتا ہے کوئی ان لوگوں کے خلاف؟ بلاول بھٹو دیتا ہے کوئی ان لوگوں کے خلاف؟ ایک انہوں نے شرجیل میمن کو لگایا ہوا ہے جس سے سیٹ پتہ نہیں جیتنی ہے کہ نہیں جیتنی، اور ایک انہوں نے ناصر شاہ کو لگایا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے کیا چیف منسٹر سندھ دیتا ہے جی؟ اور کیا آپ سمجھتی ہیں بی بی، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ری ایکشن ہونا چاہیے؟ پورا پاکستان کہہ رہا تھا شکر ہے انہوں نے فیصلہ کر دیا، یہ دلدل سے نکلنا کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشنز نیا کراؤ. انہوں نے اب اناؤنس کر دیا ہے، شکر ہے اب انسرٹنٹی ختم ہو گئی ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں ٹورڈز الیکشن. مگر اب کیا ہوگا؟ اب ان لوگوں کو جو ہمارے فرسٹریشنسٹ ہیں، آپ دیکھیں وہ کیا کریں گے. میں کہتا ہوں ایمرجنسی لگ سکتا ہے، سٹے آرڈرز آ سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں، اگر پرویز الہی کے پاس میجورٹی نہیں ہے، اگر واقعی وہ لڑ گیا پی ٹی آئی کے ساتھ اور اس کے پاس میجورٹی نہیں ہے تو اس کو استعفیٰ دینا پڑے گا. جب استعفیٰ دیتے ہیں اور چیف منسٹر نہیں ہوتے، آپ مجھے بتائیں کون سا آدمی ہے جو کانسٹیٹیوشن میں ہے ہی نہیں یہ پروویژن، یہ کلوز ہی نہیں ہے ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ اس قسم کا سچویشن. تو دیٹ مینز اٹ ول بی ڈیلیڈ، اٹ ول بی پوسٹپونڈ. ہم نکلیں گے کیسے اس دلدل سے؟ اس کے معنی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایمرجنسی لگے اور کوئی قسم کا اسٹرینج لا آ جائے؟ مانے کہ واٹ آر یو پلئنگ ایٹ؟
یہ اور آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں, خدا نہ خواستہ کلیشز اگر ہوں, لا اینڈ آرڈر ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی کہے اٹھو وقت آ گیا ہے اب ہمیں کھڑے ہونے کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ہم نے وہ جو سین دیکھا تھا 25 مئی کو, گولیاں ربر بلٹس چل رہے ہیں, لوگوں کو مارے جا رہے ہیں, دیوار ٹاپ رہے جا رہے ہیں, کیا ہوگا اس ملک کو؟ آئی ایم ویری سوری, مگر یہ سٹیٹمنٹ جو پرویز الہی نے دیا ہے, بھائی اس کو 101 طریقے ہوتے ٹو شو کہ میں باجوہ میرا دوست ہے اور میں ایسوسیٹ اپنے آپ کو نہیں کر سکتا ہوں, میرے اس وقت پارٹی کا جو ساتھی ہے. لیکن احسانات گنوانا وہ ایک اور کوشچن مارک کھڑا کر دیتا ہے. وہ یہ کہہ سکتا تھا میری جاٹ برادری کا, ہم دونوں جاٹ ہیں, کوئی طریقہ ہوتا ہے کہنے کا. ہاں جی ٹھیک ہے. اولیاء صاحب, اب کیونکہ معاشی ایمرجنسی کی بات کی ہے ہلالی صاحب نے, تو اس پر کچھ سوالات آتے ہیں ذہن میں. کیا سمجھتے ہیں اگر معاشی ایمرجنسی کی باتیں جیسے کہ ہو رہی ہیں تو کیا عمران خان اس کے بعد اپنے مطالبے پر عمل درآمد کرا سکیں گے, اور معاشی ایمرجنسی کا فیصلہ کرتا کون ہے, اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں, آرٹیکل 232, 233, 234 جو ہیں یہ ڈیل کرتے ہیں ایمرجنسی پروویژنس کے اوپر. ایمرجنسی پروویژنس سب سے پہلے ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ اگر کسی صوبے کے اندر سمجھتا ہے کہ وہ یہاں پر ایمرجنسی لگانا چاہتا ہے تو وہ لگا سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ صوبے کو قرارداد منظور کرنی پڑتی ہے. صوبائی اسمبلی کا وجود میں ہونا بہت ضروری ہے کسی صوبے کے اندر اگر آپ ایمرجنسی لگتے ہیں. ایمرجنسی لگانے کے ساتھ تو سارے اختیارات جو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ اس ایمرجنسی کو آپ افورڈ کر سکتے ہیں. فنڈامنٹل ہیومن رائٹس معطل ہو جاتے ہیں, آپ کی عدالتیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں. ٹھیک, کیا سپریم کورٹ یہ برداشت کرے گی کہ اس کی پروویژنس ختم ہو جائے, اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ بار ہو جائے؟ کبھی برداشت نہیں کرے گی, فوراً سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. بتاؤ ہے کیا, صرف اس لیے کہ فضل الرحمان کی گورنمنٹ چلی جائے یہ ایمرجنسی ہے؟ کیا اس لیے کہ شہباز شریف جو ہے وہ 6 مہینے اور رہے یہ ایمرجنسی ہے؟ اس ایمرجنسی کو وہ کین ناٹ جسٹیفائی اینی ویئر, کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ایمرجنسی میں آل فنڈامنٹل رائٹس آر سسپینڈڈ. اچھا, اکنامک ایمرجنسی کا انہوں نے اپنے طور پہ نام لیا ہے, اکنامک ایمرجنسی کا کوئی لفظ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. اسٹیٹ آف ایمرجنسی کا لفظ لکھا ہوا ہے, اس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. اور اسٹیٹ آف ایمرجنسی نارملی ہوتی ہے ان دا پریزنس آف وار, سچویشن آف وار, یا مطلب آپ کو اتنا فلڈ آ گیا ہے کہ پورا پاکستان ڈوب چکا ہے اس کے اندر, یا اتنا بڑا زلزلہ آ گیا ہے. آپ کا 2005 سے بڑا زلزلہ تو نہیں آ سکتا وہاں, اس سے زیادہ نہیں لگی. ابھی جو فلڈ آیا اس سے زیادہ نہیں آ سکتا تھا نا. ایسی اسٹیٹ آف ایمرجنسی کہ آپ جو ہیں نارمل فنکشنز آپ اسٹیٹ نہیں کر سکتی. اس کے بنیاد کے اوپر آپ کا کون سا نارمل فنکشن رکا ہوا ہے؟ آپ کے کس کے بچے رو رہے ہیں یہاں پر اس کے پورے 22 کروڑ لوگوں کے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ایمرجنسی لگ جائے تو پھر پارلیمنٹ اپنی پیریڈ کو ایکسٹینڈ کرتی ہے. یہ ہے 234 پروویژن جو ہے, اس کے اندر وہ اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے 1 سال کے لیے. اس نے بھی پہلے 6 مہینے کے لیے کرے گی, پھر 6 مہینے کے لیے کرے گی, اور 6 مہینے کے لیے بھی وہ جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی. وہ پوری کی پوری پارلیمنٹ جو یہ ایسی پروویژنس ہیں جو آج تک 78 سال کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے استعمال نہیں کی. وہ چاہتا تو کر سکتا تھا, بہت پاپولر آدمی تھا. یہ کسی اور پارلیمنٹ نے استعمال نہیں کی, کبھی ایوب خان نے, کبھی ضیاء الحق نے استعمال نہیں کی. یہ پوری اگرچہ کہ اس میں ایمرجنسی پروویژن بھٹو نے لگائی رکھی تھی, لیکن اور طرح کی تھی. فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سسپینڈ کر کے ایمرجنسی لگانا آسان کام نہیں ہے, لوگوں کو ڈراتے پھرتے ہیں. اور دوسری ایک اور بات جو ہے جو کہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ عمران خان کے بارے میں ایک اور جو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم اس کو اپنا نااہل قرار دے دیں گے. پریزیڈنٹ کی جو پاورز ہیں وہ کسی بھی سزا کو پہلے تو سسپینڈ کر سکتا ہے, مطلب نااہلی کہہ دیا گیا تو کہہ سکتا ہے کہ اگلے الیکشن کے بعد اس کو کر دیا ہے, پوسٹ پون کر سکتا ہے, ویو کر سکتا ہے مکمل طور پہ. سپریم کورٹ سے لے کے نیچے تک ہر سزا کو پریزیڈنٹ جو ہے ختم کرتا ہے. پارڈن کا اختیار ہے. ہم چیختے تھے اس وقت یہ کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے, لیکن نہیں, تم نے نہیں کرتے تھے, تم نے دیا تھا, تمہیں پارڈن کرنا چاہتے تھے. اب وہ عمران خان کو یہ چیزیں بھی ان کے لیے ناکام ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, ہلالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی. آپ سمجھتے ہیں کہ جب زرداری صاحب اور ان کے بڑے بڑے گنی بیگز پہنچیں گے نو کانفیڈنس موشن کے لیے,
اور سب کو پتا ہے کہ وہ کیوں پہنچے ہیں ادھر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ریپیوٹیشن جو ویسے ہی ختم ہو گیا ہے ان ٹرمز آف ڈیموکریسی اور ان ٹرمز آف نیشنل ریپیوٹیشن ہمارا رد کیا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں اس قسم کے یہ ہمیں کوئی وithstand کر سکتا ہے؟ ہمارا ریپیوٹیشن جو اتنا لو ہے ہو گیا ہے آلریڈی. کیا باتیں خدا کے لیے یار, کچھ تو شرم رہو, کچھ. یہ اب آپ بلیک میل شروع ہو رہا ہے, بائنگ آف ووٹس پھر شروع ہو رہے ہیں, سب کو پتا ہے وہ خرید فروخت ہوتا ہے. مانے کہ وی آر شیملیس. ایسے ماحول میں ملک کو ترقی کرنا, اسٹیبلٹی آنا, پروگریس اور پراسپیرٹی آنا آؤٹ آف دا کوسچن. یہ ایک گولڈن مومنٹ تھا, یہ سنہری موقع تھا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. مشکل ہے, دو سائڈز لڑ رہے ہیں, مشکل ہے کہ ایک چیز کو آگے لے جائیں, مگر کوشش کرو, الیکشن فری اینڈ فیئر کرو, اور ہماری ریپیوٹیشن جو اتنی گر گئی ہے شاید واپس آ جائے. نہیں, یہ تو فردر کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ باجوہ صاحب کو خوش کرنے. واٹ فار؟ بالکل صحیح ہے. سیاسی مفادات کو آپ کا کوئی اور جی آپ کا کوئی اور پلان ہے, کوئی اور پلان ہے. ٹھیک ہے ناظرین, اس پر بات کریں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, عمران خان نے گزشتہ روز اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ کا اعلان تو کر دیا, لیکن انہوں نے 6 دن کا مارجن کیوں رکھا ہے, فوری تحلیل کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جا سکا ہے, یہ سوالات جنم لے رہے ہیں. اوریہ فواد چودھری نے اس بارے میں کہا ہے کہ 6 دن کا وقفہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس دوران ہم نے قومی اسمبلی کے استعفوں کی کارروائی کرنی ہے. تو یہ موقف کتنا درست ہے, اور کیا صوبائی اسمبلیاں توڑ کر قومی اسمبلی کی سیٹوں سے استعفے نہیں دیے جا سکتے؟ دیکھیں, جو ریسنٹ اطلاع یہ ہے کہ مونس الائی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہیں وہ وہاں گئے ہیں زمان پارک, اور زمان پارک میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ بات ہو گئی ہے پرویز الائی صاحب سے, تو اب اس پہ آپ ریئیکشن نہ دیں تاکہ ہم آپ کی اپنی بات کو آگے چلا سکیں. دیکھیں, مونس پرویز الائی از مور دین 70 years old. پرویز الائی اور چوہے شجاعت اپنی زندگی کی اننگز جو کھیل چکے ہیں, مونس ہیز ٹو پلے دا اننگز. اور اسی لیے یہ ساری کی ساری جو پی ٹی آئی کے ساتھ موومنٹ ہے, یہ ساری اس نے کی ہے. پرویز الائی کی جو سیاست ہے نا, وہ ہمیشہ سے, میں نے پہلے دفعہ کہا کہ چودھری ظہور الائی نے ایک تھوڑی سی سیاست کھیلی تھی, اس کے بعد ساری کی ساری سیاست اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اور تو مشرف صاحب کے زمانے میں بھی تھی, اس سے پہلے ضیاء الحق کے زمانے میں بھی تھی, ساری سیاست. ہلالی صاحب نے تو, اور ہم نے تو سارا کچھ کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے ان کی سیاست کو. یہ بھی اس زمانے میں جاب میں تھے, ہم بھی جاب میں تھے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, اس وقت مونس از پلئنگ دا گیم. اور اس وقت زرداری کے وہاں پہنچنے سے, اگر مونس الہی کو ہے وہ وہاں ہے, تو انہوں نے یہ فیصلہ یہ کیا ہے, انہوں نے اپنا پرویز اس نے شہباز شریف نے اور زرداری نے, کہ پرویز الائی سے اب کوئی بات نہیں ہوگی, مونس الائی سے کوئی بات نہیں ہوگی. شجاعت نے یہ ذمہ داری لے لیا کہ میں کچھ کروں گا, آپ چھوڑ دیں میرے اوپر, یہ میری فیملی کا مسئلہ ہے, میں پرویز الائی کے بندے توڑ کے آپ کو دوں گا, پرویز الائی کو اکیلا کر دوں گا. یہ اندر کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے. اب وہ پہلے بھی تو وہ ضامن بنے تھے, اور پرویز الائی صاحب نے پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ کے دعا خیر بھی کی تھی, جیسے کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. پھر وہ پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے تھے. میں نے کل بتایا تھا نا, میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ پرویز الائی جو ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم پہلے دن سے, میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے نون لیگ کے تحت ساتھ مل کے ہم نے چیف منسٹر نہیں بننا, کہ نون لیگ نے ہمیں 9 دفعہ جو ہے وہ ڈچ کیا ہے. آخری دفعہ جب شہباز شریف جو ہے وزیر اعلیٰ بننے لگا تھا, تو یہ طے ہو گیا تھا کہ پرویز الائی وزیر اعلیٰ ہوگا. تو پھر میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے والد محترم میاں شریف, انہوں نے کہا جی یہ میرا بیٹا جو ہے, اس کو بھی آپ رکھیں, اس کی بھی ایک آخری زندگی کی خواہش پوری ہو جائے گی, یہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا. اور اور آپ تو ہمارے بیٹے ہیں, آپ تو بیٹوں کی طرح ہیں, آپ کی عزت ہے. اور انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا, اور پورا شہباز شجاعت نے اپنی کتاب کے اندر قصہ لکھا ہوا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ عمران خان ہماری بات نہیں مان رہا تھا,
پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا رہا تھا، لیکن جیسے ہی ہم مٹھائی پہنچائی تو عمران خان مان گیا، اور پھر اس کے بعد فوراً ہم نے فوری طور پہ عمران خان کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا، کیونکہ ہم پہلے دن سے نہیں چاہتے تھے کہ کسی طور پر بھی نون لیگ کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو، کیونکہ نون لیگ کا ہمارا اعتبار نہیں۔ اسی پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے باجوہ صاحب کو فون کیا تھا اور باجوہ صاحب ہماری مدد کو آئے تھے، اور میں نے کہا باجوہ صاحب میں کیا کروں؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے اس وقت اس کا ساتھ، اب وہ پھر تھوڑا سا پلے دا گیم کرنا چاہتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی ینگر جنریشن کیا ہے، آگے کیا آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے دیکھیے رحیم بی بی، جی پرویز الہی پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کتنا آپ ان پہ بھروسہ رکھ سکتے ہیں؟ لک ایٹ ہز کیا کہتے ہیں، خوش کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کہہ سکتے ہیں وہ۔ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کو کہا تھا کہ میں آپ کو یونیفارم میں الیکٹ کرواؤں گا، بالکل، not once, not for 1 year, many times. یہ ہمارا پریزنٹ چیف منسٹر ڈیموکریٹ کہہ رہا ہے، ڈیموکریٹک ویلیوز تو ہے ہی نہیں، ایٹیٹیوڈ تو ڈیموکریسی والا ہے ہی نہیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے مجھے خطرہ ایک چیز کا لگتا ہے کہ صحیح ہے، آپ ٹھیک، ہم جانتے ہیں کہ بھٹو کو پھانسی لگ گئی، پبلک باہر نہیں آئی، سواتی گل ان کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں، پبلک باہر نہیں آئی۔ اب یہ ایک فیلنگ بن رہا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے عمران خان کا، یہ ایک مڈل کلاس پارٹی ہے، سافٹ مڈل کلاس پارٹی، سوشل میڈیا پارٹی، جی ان کے ساتھ جو بھی آپ لبرٹی لیں، ایک چیز تو پکا ہے کہ یہ واپس باہر نہیں نکلیں گے، لہذا کرتے جائیں جو آپ کرنا ہے، ربر بلٹس سے ہی کام چل جائے گا، ایکچول بلٹس کی کبھی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں ایسا رسک کبھی نہیں لینا چاہیے ہم لوگوں کو اپنی سوسائٹی سے، اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ بلڈ شیڈ ہو گیا تو پھر جو ہمارے ڈفرینسز ہیں وہ اتنے بڑھ جائیں گے اور اتنے شدید سیریس ہو جائیں گے کہ میرے خیال میں کبھی کبھی ایسی چیز پہ ریکنسیلیشن از ناٹ پاسبل، لگے گا ایسا وی ہیو ٹو گو آر سیپریٹ ویز۔ تو پلیز ایسا اس خدا کے لیے نوبت پہ نہ پہنچے کہ آپ لوگوں کو پرووک کرتے ہیں، انسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور اس قسم کی باتوں کے لیے آپ جا کے ایک پورا پلان جو ہے پروگریس ٹورڈز دا نیکسٹ الیکشن، اس کو آپ روئن کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں۔ ویری سیڈ۔ ٹھیک ہے اوریا صاحب، مسلم لیگ نون نے پنجاب میں وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ تو کر لیا، اور عمران خان اور پرویز الہی کے مابین اب کشمکش بھی عروج پر ہے، تو اگر تحریک عدم اعتماد واقعی آ جاتی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اگر اسمبلیاں توڑنے کی نوبت نہیں آتی تو پھر اس صورت میں پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں، میں نے کل آپ کو شاید نہیں یاد، آپ کو کہا تھا اس وقت اس پروگرام کے اندر کہ تقریباً اگر اعتماد آئے گا تو تقریباً 15 دن تک وہ رکھ سکتا ہے، اس 15 دن کے اندر اجلاس بلانا ہے، اور اس کے بعد 7 دن اور کے اندر 3 دن کی ڈسکشن اور میکسیمم 7 ڈیز، تو 21 دن آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں اسمبلی کو میکسیمم، ٹھیک، اس سے زیادہ آپ ڈیلے نہیں کر سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا 21 دن عمران خان نے ڈیلے کیے تھے، اس نے 10 اپریل تک لے گیا تھا مارچ سے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کرتے کرتے ڈیلے کرتے کرتے وہاں پر آگے تھے، اور وہ قومی اسمبلی کا آخری اجلاس ہوا تھا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اسپیکر ہے پی ٹی آئی کا، اور وہ ہے سبطین، اور وہ ہے عمران خان۔ اگر اس کو کہے گا کہ کل اجلاس بلا لو تو وہ کل بلا لے گا، اس کے بعد آگے وہ 2 دن کے اندر وہ کہے گا ڈسکشن کرو، تیسرے دن کہے گا ووٹنگ، تو 4 دن کے اندر وہ ختم کر سکتا ہے۔ تو ایک اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم بری طرح پھنس چکی ہوئی ہے۔ آپ کبھی ان کے رویے نہیں دیکھتے، ایک شکست خوردہ قسم کا رویہ ہے، تم یہ کر سکتے ہو، تم گالیوں پہ اتر آتے ہیں، اس کے بعد تانوں پہ اتر آتے ہیں، اب یہ بندہ جو ہے یہ کو ختم کر دینا چاہیے، اس کا سر کچل دینا چاہیے، یہ شکست خوردگی کی علامت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر انہوں نے عدم اعتماد لانی ہوتی تو زرداری صاحب کم از کم 1.5 مہینہ لاہور بیٹھ کے گئے ہیں، اور ان کا جو آپ نے گھر آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں، وہ کیا زبردست قسم کا وہ بنا کے وہاں اس پیلس کے اندر وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سارا کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا کچھ نہیں ہو سکا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بات سنو، میں 1 ارب روپیہ لے کے کیا کروں گا اگر میں اگلی دفعہ ہار جاؤں اور میرا مستقبل ہی آگے سیاسی طور پر ختم ہو جائے، اور آگے جا کے اگر میں ہار جاؤں اور اس کے بعد میرے مخالف گورنمنٹ آ جائے اور میرا کلا کما کر دے، تو میں کہاں کا رہ گیا ہوں؟
کیونکہ یہ جو سیاستدان اس وقت سیاست میں ہیں ان میں کوئی بھی غریب میری طرح نہیں ہے جس کو نوکری کی ضرورت ہو, جس نے رات کو آ کے سرخی پاؤڈر لگا کے یہاں ٹی وی پہ بیٹھنا ہو. ہم اس طرح کا نہیں ہے کوئی بھی. یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پیسے والے ہیں. یہ سارے جو ہیں وہ چینلوں کو اشتہار دینے والے ہیں. یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو صحافیوں کو کھانے شانے کھلاتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہیں جو صحافیوں کو عمرے بھی کراتے ہیں, ان کو اور بہت سارے کام. تو یہ وہ لوگ ہیں, ان کو زرداری صاحب کتنا پیسہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 10 اپریل کے بعد جو کچھ اس قوم نے رویہ دکھایا ہے, اس نے پرانے سیاستدانوں کو فلیبرگاسٹڈ, ایک لفظ ہوتا ہے انگریزی کا, بونترا کر دینا, پھونکچا دینا. کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں, اس لیے وہ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے, اس فتنے کو کیسے ختم کریں. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, اب جبکہ کپتان نے اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ دے دی ہے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے عمران خان کو یہ تانے دیے جا رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے تاریخ نہیں ہمت چاہیے ہوتی ہے, تو کیا مسلم لیگ نون واقعی یہ چاہتی ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائے اور ملک میں پہلے سے جاری سیاسی بحران مزید گہرا ہو جائے, یا پھر نون لیگ کو یہ یقین ہے کہ خان صاحب ایک دفعہ پھر یو ٹرن لے لیں گے؟ خان صاحب یو ٹرن نہیں لے سکتے. اگر یو ٹرن لینا ہو تو اس نوبت پہ آتا نہیں معاملہ. اچھا, وہ 2-3 مہینے ٹھہر سکتے تھے. بلکہ میں نے لکھ کے ایک دفعہ کہا تھا ایک ٹویٹ میں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے, جتنا وقت گزرتا ہے اتنا دلدل میں یہ لوگ جا کے پھنستے ہیں, اپنے بوجھ آپ گر جائیں نا. ایگزیکٹلی, تو اتنا ان پاپولر ہوتے ہیں. بلکہ یہ ایک ایسا موقع آپ کو ہے کہ بائی ٹائم کہ یہ جا کے اپنے آپ کو دے کل دیم سیلز. مگر انہوں نے وعدہ کیا تھا, یا انہوں نے اپنے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. وعدہ تو انہوں نے بڑا کیے تھے نا کہ میں یہ ہوں وہ ہوں, الگ الیکشن ہوگا تو میں 2/3 سے آؤں گا. تو چلیے اچھی بات ہے, انہوں نے جو کہا اس پہ آنر کر, انہوں نے یہ کام کیا, واٹ ایور آئی مے ہیو تھاٹ. مگر یہ تو کوئی انلیگل کام تو نہیں ہے نا. اٹ از ناٹ رانگ, اٹ از ناٹ انجسٹ, یہ تو امورل نہیں ہے. تو کہیں کہ الیکشنز کراؤ اس لیے کہ پتہ نہیں چلتا ہے اس ملک میں کون سا میجورٹی ہے. اٹس ریفرنس ٹو دا پیپل, ہمارا حق ہے. چلو وہ کر دیا انہوں نے. تو بی میں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ گریچوٹسلی آؤٹ آف دا بلو ہم نے ایسا اب ایک سچویشن بنا لیا ہے جدھر زرداری صاحب پہنچ گئے ہیں. کیا سب کو پتا کیوں؟ جدھر لگتا ایسا ہے کہ پھر ایک ادارے کنفرنٹ کر رہے ہیں ایک کو. میں سمجھ نہیں سکتا ہوں, جس سچویشن سے ہم نکلے ہیں اس پہ واپس ہم آ گئے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, ڈسکشن کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے, فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. ناظرین, امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ای کوریلا نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا ہے. انہوں نے پاکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت سے ملاقات کی, سرحدی سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں پشاور گئے اور پاک امریکہ فوجی تعلقات کو مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. تو موجودہ سیاسی جغرافیائی صورتحال خصوصاً پاکستان کی مغربی سرحد پر بڑھتے ہوئے تناؤ کے تناظر میں ان کا دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے, اس پر کچھ بات کر لیتے ہیں. ہلالی صاحب, سینٹ کام کے کمانڈر جنرل کوریلا کے حالیہ دورہ پاکستان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ہمارے فوج کے ساتھ اور پینٹاگن کے ساتھ بڑا زبردست ایک رابطہ ہے. اٹ ٹرانسینڈز پولیٹیکل ریلیشن شپس. جیسے بھی رابطہ ہو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ, جو ہمارا فوج کا اور امریکن پینٹاگن کا جو رابطہ ہے, دیٹ از آلویز بین اسٹرانگر اینڈ آلویز بین بیٹر. رائٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ اب وہ دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان پہ تو پاکستان نے جو رول کھیلا تھا, امریکن بڑے خوش تھے اس رول سے, ہمیں شکریہ بھی انہوں نے کیا ہے پرائیویٹلی کہ ہم نے طالبان کے نیگوسیشنز میں ایک ہیلپ فل رول پلے کیا تھا. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے انٹرنلی تو کمپلیٹلی ڈس ارے میں ہے, مگر اس سے زیادہ اکراس دا بارڈر
جو جب امریکن ادھر تھے وہ نہیں اجازت دیتے تھے ایسے ریڈز کو، اکراس دا بارڈر ریڈز آنے لگ گئے ہیں. اور ٹی ٹی پی جو ہے ایک ورچولی انڈیپینڈنٹ ادارہ بن گیا ہے. ان کا اسپوکس مین، ان کا ہیڈ کوارٹرز، وہ تو ایسا بن رہا ہے ایز اف ان کا ایک کیا کہتے ہیں ایک اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ ہے جو پاکستان کے قبضے میں ہے، اور صرف ایک ہی چیز ہے یہ پاکستان کا قبضہ اس اسٹیٹ سے ہٹائے. تو وہ گھبرا گئے ہیں تھوڑا سا. وہ آتے ہیں اور ہم لوگوں کو آنکھ میں آنکھ ملا کے دیکھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں اور پوچھنا ہے کہ کتنا سیریس ہے بھائی یہ تھریٹ. آپ لوگوں نے تو ان کو ختم کر دیا تھا، اب کیسے یہ آ گئے؟ کون سا پالیسی تھا آپ کا جو غلط تھا کہ آپ ان کو آنے دیا، اور کیوں نہیں ان کو ختم کرتے ہیں آپ؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور چیز فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان، وہ ایک کتاب آئی ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان، میں صرف اس کا ٹائٹل نو ایگزٹ فرام پاکستان، ہم پاکستان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، جیسے بھی ہمارے تعلقات ہیں ہم ان کو آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ آپ کا ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور اس نیوکلیئر اسٹیٹ کا کنٹرول میں بھی پاسبلٹی بہت کم ہے بہت کم ہے، مگر ہے کہ شاید دشمن کے ہاتھ میں آپ کے اثاثے نیوکلیئر اثاثے چلے جائیں which is unacceptable. تو لہٰذا ہمارے ساتھ امریکہ کا فوج، ہماری فوج کے ساتھ always good relationship. اب بات یہ دیکھیں کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں، ان کو اجازت دیں اوور فلائٹس کا، ان کو اجازت انٹیلیجنس انفارمیشن ہم ان کے ساتھ شیئر کریں، تو ہمیں بھی کیا کچھ ملنا چاہیے. کدھر ہے وہ اسپیئر پارٹس جو آپ نے اناؤنس کیا تھا F-16 کو آپ دیں گے، کیوں نہیں ابھی تک ملے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ایگریمنٹ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوئی ہے، بہت سارے سٹیپس رہ گئے ہیں کانگریس کے تھرو، اگر وہ رہ گئے ہیں تو جلدی کریں اور آپ بھی ان پہ کچھ پریشر ڈالیں. اس لحاظ سے بائی دیٹ آئی مین کہ فوج بھی کہیں کہ بھائی یہ ون وے ٹریفک نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں چیزیں کی ضرورت ہے جو آپ سپلائی کریں. ٹھیک ہے. اوریہ صاحب، جنرل کوریلا نے کہا ہے کہ سینٹکام پاک فوج کے شانہ بشانہ علاقائی سلامتی کو درپیش مشترکہ خطرات سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے اور اس کے لیے مواقع تلاش کرتے رہیں گے. تو آپ کے خیال میں وہ کن مشترکہ خطرات کی بات کر رہے تھے؟ دیکھیں 2019 نومبر میں جو پینٹاگون کی انڈو پیسفک اسٹریٹجی آئی تھی، اس اسٹریٹجی کے اندر انہوں نے ایک زمانے میں یہ کہہ دیا تھا کہ ریانسی کروکر نے باقاعدہ کھڑے ہو کے کہا تھا جہاں جو امبیسڈر ہوتا تھا کہ اب ہمارا جو ہے وہ وار جو ہے وہ واگا ٹو سڈنی ہوگی. اور اس کے بعد انہوں نے کسی حد تک پاکستان کو تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں کہ اپنا توجہ دینا بند کر دی تھی. لیکن جیسے ہلال صاحب کہتے ہیں کہ نو ایگزٹ ٹو پاکستان، یہ ان کی بڑی پرانی اسٹریٹجی چلی آ رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی جغرافیائی لوکیشن ایسی ہے کہ جس پاکستان کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. وہ ایک کتاب ہے بڑی مشہور کہ پرزنرز آف جغرافی، جغرافیہ کے قیدی، انہوں نے کوئی 10-12 اس شخص نے بہت 10-12 ایسی علاقے بتائے ہیں کہ جغرافیہ جن کے ہاں وار رہتی ہے اور یہ وار سے بچ نہیں سکتے. ان میں سے ایک یوکرین ہے کیونکہ وہ میدان ہے بہت بڑا. آپ کو پتا ہوگا کہ جو پرانی کریمیا وار تھی وہ اسی یوکرین کی جگہ پہ ہوئی تھی، جس میں وہ لائٹ ایٹ دی ایج آف دی بریگیڈ، وہ مشہور نظم ہے بائرن کی، دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی والی نظم. تو اس وقت سے وہ سوچ رہے تھے کہ اس علاقے سے نہیں نکلیں گے، لیکن توجہ دوسری طرف ہو گئی تھی. لیکن انڈین پرفارمنس اتنی پور رہی ہے لداخ میں اور میکموہن لائن کے اوپر کہ ان کو پاکستان کے بارے میں دوبارہ سوچنا پڑ گیا ہے. اس لیے کہ وہ جو فائٹ ہے جو اس پہ جو کرنی ہے، ظاہر بات ہے امریکہ یہی کر سکتا ہے نا کہ آپ سیٹلائٹ کے طور پہ گائیڈ کر دے، امریکہ یہی کر سکتا ہے نا اوپر سے بامبنگ کر دے، اپنا بحری بیڑا یہاں پہ لا کے کھڑا کر دے، وہاں سے اس کے مرینز آ جائیں، کچھ کر دیں. لیکن جب آپ کو فائٹ کرنے پڑے گی زمین کے اوپر تو تب تو آپ کو آپ فوجی چاہیے. ایک تو ان کا یہ مقصد ہے، بنیادی مقصد کامن دشمن کون ہے؟ کنٹینمنٹ آف چائنا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. 2,70,000 جو مرینز ہیں، جو فوجی ہیں اس وقت وہ ڈیڈیکیٹ ہو چکے ہیں وہاں. 2,000 جہاز اس وقت اس خطے کے اندر موجود ہیں. کویڈ انہوں نے بنا دیا ہوا ہے. اگلا معاملہ آتا ہے دوسرا جو ان کا ہے وہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا. اس کے حساب سے وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اوپر ان کی جو ہے
विजिलेंस कायम रहे। वो जो इमरान खान ने कहा था ना एब्सोल्युटली नॉट, वो बुनियादी तौर पर इसी विजिलेंस का इनकार था। अच्छा। और वो चाहते ये हैं कि हमें एक ऐसा स्टेशन मिले कि हम यहाँ से अफगानिस्तान पे विजिलेंस रखें, ताकि अफगानिस्तान जो है किसी दूसरे के हाथ में ना चला जाए। उनको अफगानिस्तान की जरूरत इसलिए नहीं है कि अफगानिस्तान में को बहुत उन्होंने काम करना है, वो 20 साल रह के देख चुके हैं, उनको पता है यहाँ से कुछ नहीं निकाला जाता, कि हम ब्लीड कर सके। अब वो यही चाहते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो वहां ज्यादा मजबूत ना हो सके। यही वजह है कि ये दाइश ने लास्ट धमाका कराया था वहां पर, वो चाइनीज वाला जहां ठहरे हुए थे उस होटल के ऊपर कराया था, और दैट वाज बेसिकली अमेरिकन स्पॉन्सर्ड जो था वो धमाका था। तो सेंटकॉम के बंदे का आने का एक मकसद ये भी है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात ज्यादा से ज्यादा सुधार करें और ज्यादा हम क्लोज हो जाए। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन कल हाजिर होंगे मजीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।